بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان اور آج میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جنرل امجد شعیب صاحب۔ آج ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، جو عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا اس کے بعد کی صورتحال، اور اب جو ایف آئی آر درج ہونے والی ہے، جس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی ان میں جو 3 شخصیات کے جن کا عمران خان صاحب نے ذکر کیا شاید وہ شامل نہ ہو، شاید وہ نام ختم کر کے جو ملزم نوید ہے اس کے ساتھ ساتھ چند لوگ اور شامل کیے جائیں۔ تو آج میں جنرل امجد شعیب صاحب کا ویلاگ ویسے ہی دیکھتا رہتا ہوں، تو آج میں ان کی جو تازہ ویڈیو تھی وہ دیکھ رہا تھا، تو اس میں سر نے ذکر کیا کہ جی عمران خان صاحب کو کوئی ننگا کرنا چاہتا ہے، وہ ایف آئی اے کا دفتر وہ ان کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے اوپر بھی بات چیت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف صاحب کے کیس کے اوپر بھی سر سے جو ہے رہنمائی لیں گے۔ تو سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ شکریہ۔ میرا پہلا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آخر کون ننگا کرنا چاہتا ہے، یہ کس کی خواہش ہے؟ دیکھیے، یہ تو جو حکومت موجودہ اس کے ٹیکٹکس یہی رہے ہیں، جیسے اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ انہیں بھی رہنا کیا گیا، تو اب انہوں نے یہاں پہ جو سب جیل قرار دے دیا ہے ایف آئی اے کے آفس کو، وہ ایک آفس ہے جہاں عام رسائی نہیں، جیل کے قوانین ویسے تو نہیں وہاں پہ، یعنی وہ جیل ہے تو نہیں، لہذا جیل قرار دے دینے سے وہاں پہ وہ جو جیل میں جس طرح لوگ وزٹ کرتے ہیں، ملتے ملاتے ہیں، وہ یہاں پہ سسٹم نہیں ہو سکے گا۔ اور اس طرح یہاں پہ جیسے ہی کوئی ان کو آرڈر وغیرہ انہوں نے لیا کسی کورٹ سے، تو یہ اٹھا کے عمران خان کو بند کر دے گا وہاں پہ، اگر وہ اس ایریا میں آتے ہیں، جو کہ وہ آنا چاہ رہے تھے اپنی لانگ مارچ لے کے۔ تو اس صورت میں لازماً کیس تو لمبا نہیں چل سکتا، ضمانتیں ہو جائیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ جو وقت ہوتا ہے درمیان میں ضمانت ہونے تک کا، اس میں کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کی تذلیل اتنی کر دی جائے کہ وہ اپنے آپ میں شرمسار ہو جائے۔ تو یہ جب آپ ایک سینیٹر کے ساتھ کر سکتے ہیں جو کہ سٹنگ سینیٹر ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، تو ایک ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل چیز یہ تھی کہ یہ مسئلہ یہی حل ہونا چاہیے تھا سینیٹر اعظم سواتی کے وقت پہ، کہ سینٹ کا چیئرمین نوٹس لیتا، اس پہ وہ گورنمنٹ سے تفصیل مانگتا، ان کی ایلیگیشنز کے اوپر تحقیقات ہوتی، وہ تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو جب اس کو کوئی نہیں مل سکا انصاف ایک سٹنگ سینیٹر کو، تو پرائم منسٹر عمران خان تو ایکس پرائم منسٹر، اب تو وہ ایک عام آدمی ہے، لہذا ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس طرح کی حرکتیں کریں، اور بعد میں یہ مکر جاتے ہیں۔ اب سینیٹر اعظم سواتی کہتا ہے کہ جی مجھے وہاں پر رہنا کیا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کوئی نہیں کیا، مانتا کوئی، کل کو اس کی ویڈیوز نکل آئیں گی۔ تو اس لحاظ سے یہ انتہائی خطرناک اور بہت ہی مشکل وقت ہے ملک کا، جس میں کہ کوئی قانون نہیں ہے، ایک کرپٹ مافیا ہے جو قابض ہے، اور تمام سسٹم اس کے تابع ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنی بھی جھوٹی ایف آئی آر، جعلی مقدمے، جو کچھ بھی گورنمنٹ بنانا چاہتی تھی یہاں پہ، پولیس 3 منٹ میں اس کی ایف آئی آر درج کرتی رہی، ہر مقدمے۔ کوئی ٹیررزم پہ بنا دیا، کسی پہ کوئی مقدمہ جو ہے وہ بغاوت کا بنا دیا ہے، جو بھی کرنا چاہا 2-4 منٹ میں پولیس بنا دیتی ہے۔ لیکن پنجاب میں وہی آئی جی ہے پولیس کا، وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا حملہ ہوا ہے، 11-12 آدمی ہسپتال میں پڑے، اور وہ شخص جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں درج کر۔ اور اب بھی یہ اتنی مضبوط ہے، اتنی طاقتور ہے یہ مافیا، کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود یہ لہت و لال کریں گے، دائیں بائیں ہیرا پھیری کریں گے کہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر بنوائیں۔ بالکل سر، اور یہاں پر یہ بتائیں کہ سر جیسے کہ الزامات اب آپ کے جو ادارے کے اوپر آ رہے ہیں، ہماری فوج کے اوپر الزامات آ رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایک تشویش ہے، سوالات بھی ہیں، شکوے بھی ہیں، شکایات بھی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے یا اس سے بھی پہلے جو ہے یہ فوج کے ساتھ ہو چکا ہے، جس طرح سے اب عوام کے اندر، قوم کے اندر؟ آرمی جب بھی سیاست میں آئی ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، لمبے لمبے ماشاء اللہ لگے۔ فرق صرف یہ تھا کہ
پہلے اب تو دور سر میں ماشاءاللہ نہیں لگا، ایک طرح سے یہ بھی ہے۔ پہلے یہ میں ذرا بات مکمل کروں، پہلے وقتوں میں یہ ہوا کہ جب ماشاء اللہ لگایا گیا تو اس وقت لوگوں نے ویلکم کیا، مٹھائیاں بانٹی، بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے ایک وزیر اعظم سے جان چھوٹی، وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے۔ اور بعد میں جب وہ طول دے دیا اپنے ماشاء اللہ کو اس حکومت کو، تو پھر لوگ تنگ آ گئے کہ جی جمہوریت نہیں، یہ نہیں، تو پھر وہ اس کے بعد یہ اس طرح کی باتیں شروع۔ اب صورتحال بڑی مختلف ہے کہ ادھر ایک گورنمنٹ ہٹائی ہے تو مٹھائیاں کسی نے نہیں بانٹی، پہلے دن سے ہی یہ معاملہ بگڑ گیا ہے۔ اب اس میں جو آرمی کا یا فوج کا جو رول ہے وہ متنازع بنا دیا ہے ان حالات نے۔ اور پہلے نون لیگ جو ہے وہ الزام تراشیاں کیا کرتی تھی کہ جی عمران خان کو آپ نے سلیکٹ کر کے بٹھا دیا، آپ سلیکٹر ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب پی ٹی آئی اور باقی سارا پاکستان ہی، اب سوائے نون لیگ کے باقی سارا پاکستان اس کام پہ لگا ہوا۔ تو اگر آپ کا سیاست میں کوئی رول، کوئی ہاتھ نظر آئے گا تو کسی نہ کسی وقت پہ آ کے پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپر وہ کریں گے، تنقید کریں گے، الزام تراشیاں کریں گے۔ اس کیس میں پہلے دن سے شروع ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہی ضروری بات یہی ہے کہ ہمارا ادارہ ہے وہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اقدام اٹھائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ کلیم کرتا ہے کہ جی ہم بالکل کسی کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم غیر جانبدار ہیں۔ تو غیر جانبداری جو ہے وہ ذرا تھوڑا واضح طور پہ نظر آئے تو لوگ مطمئن ہو جائیں۔ بالکل سر، دوسرا یہ بھی بتائیں کہ سر جیسے کہ اب عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوتا ہے، عمران خان صاحب ایک حاضر سروس میجر جنرل کا نام لیتے ہیں، تو اگر وہ کیس میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا کباہت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں جو ایف آئی آر ہے وہ تو ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بندش ہونی چاہیے تھی۔ وہ کہ ایک سرونگ میجر جنرل ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی اچھی طرح مطلب ایک شک ہے تو شک کی بنیاد اگر مضبوط ہو تو پھر آپ ایف آئی آر میں نام درج کرا دیں۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ایماندارانہ کام کرنے کے لیے آپ کو سوچ بچار کے ایف آئی آر درج کرنی چاہیے، ایسے نہیں کہ کل کو آپ کسی شریف آدمی کو شامل کر دیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ گاؤں میں دیہات میں کوئی قتل ہوتا ہے تو جو قاتل ہے وہ ایک آدمی ہے قاتل، لیکن عموماً مقتول کا خاندان جو ہے وہ قاتل کے تمام بہن بھائیوں کے نام لکھوا دیتے ہیں ایف آئی آر میں کہ جس کے بھائی نے پکڑا، دوسرے نے گردن پکڑی، تیسرے نے پاؤں پکڑے، چوتھے نے چھرا مار دیا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ خاندان کے 4 یا 5 افراد آپ اس میں باندھ دیتے ہیں، بعد میں چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن وہ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں، عدالتیں بھگتتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کو عدالت بری نہیں کرتی، وہ بےچارے پھیرے لگاتے رہتے ہیں۔ گورنمنٹ کے ملازم کا یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، سفر کرتے، ایک آدمی ہے جاب کر رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے اور ذمہ داری کا کام کر رہا ہے، تو اگر آپ نے اس پہ الزام لگا دیا ہے تو وہ عدالتیں بھگتنی شروع کر دے گا تو گورنمنٹ کا کام بھی سفر کرے۔ تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر عمران خان کے پاس اس کے لیے خاصا جواز موجود ہے تو بالکل پھر یہ اس کا حق ہے۔ ایف آئی آر میں تو شک و شبے کی بنیاد پہ ہی لوگ نام لکھواتے ہیں، اور اگر اس کے پاس کوئی شک شبے کی آپ کہہ لیجیے کہ کوئی گراؤنڈز اچھی موجود ہیں تو بالکل اس کو لکھوانا چاہیے۔ یہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ وہاں کی حکومت پنجاب کی وہ ان کی اپنی ہے، اس حکومت کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ اس میں کوئی تعاون نہیں کر رہے، کوئی حالات کو سدھارنے کا کام نہیں کر رہے۔ نتیجہ یہ کہ آپ ایف آئی آر کے چکر میں پھنس گئے۔ اب سپریم کورٹ نے کہا ہے تو کسی نہ کسی شکل میں تو ایف آئی آر درج کرانا پڑے گی۔ بالکل سر۔ سر آج آپ نے اپنے ویلاگ میں بھی بات کی، آپ نے ایک حوالہ دیا کہ بلاول بھٹو صاحب جب وہاں پہ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد جس طرح سے پوچھتے ہیں، چلاتے ہیں، اس کے بعد آرمی چیف صاحب ان سے رابطہ کرتے ہیں، تو کیا اس معاملے کے اوپر بھی آرمی چیف صاحب کو ایک بڑے ہونے کا ایک ثبوت دینا چاہیے تھا؟ کوئی لچک
دکھانی چاہیے تھی کہ فریقین سے بات. یہ میں نے خاص طور پہ بات کی تھی اعظم سواتی کے معاملے. بالکل بالکل سر بالکل.